السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آپ حضرات کے سامنے میں نے متواتر کے متعلق چند باتیں رکھی تھیں۔ ابھی ہم غریب کے بارے میں پڑھتے ہیں، کیونکہ غریب کے بارے میں باتیں کافی ہوتی ہیں کہ غریب پر حکم کیسا لگایا جائے۔ آپ یاد رکھیے کہ باعتبار القبول والرد، کسی حدیث کو قبول یا رد کرنے کے اعتبار سے اگر ہم غریب کی تقسیم کریں تو اس کی دو قسمیں نکلیں گی، ایک مقبول ایک مردود۔ اور عموماً احادیث غریبہ مردود ہوا کرتی ہیں، جیسے کہ امام احمد رحمہ اللہ نے بھی کہا، امام مالک رحمہ اللہ نے کہا، امام احمد رحمہ اللہ نے کہا کہ لا تکتب الاحادیث الغرائب فإنها مناکیر وعامتها عن الضعفاء۔ عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ ضعفاء سے ہی غرائب آتے ہیں۔ اور اگر امام مالک رحمہ اللہ کی بات کریں تو امام مالک رحمہ اللہ نے کہہ دیا کہ شر العلم الغریب، سب سے گھٹیا علم جو ہے وہ غریب کا علم ہے۔ لیکن اس کو جو محمول کیا گیا ہے، علماء محدثین نے جس کو سمجھا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس سے مراد شاذ اور منکر روایت ہے۔ اس میں اشتغال کے بارے میں علماء نے کہا کہ اس میں تو مشتغل مت رہو، کیونکہ اس میں مشتغل رہ کے کچھ کرنا بھی نہیں ہے۔ حدیث کو پڑھنے کا مطلب اس پر عمل کرنا۔ اب جب اس پر عمل کرنا ہی اصل مقصود ہے تو ایسی چیزوں میں کیوں مشتغل رہنا، جبکہ ہمارے پاس ہزاروں کی تعداد میں صحیح حدیث موجود ہیں۔ تو اس میں پہلے کام کر لیجئے، وہ کام ختم ہو جائے تب جا کے آپ یہ قبیل میں ریسرچ کا کام شروع کرے، اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے جو یہاں پہ ذکر کیا ہے، یہ جو مردود روایتوں کے بارے میں یہاں پہ ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ مقبول کے بارے میں تو یہی بس جانیے کہ اس کی دو قسمیں کر دیں گے۔ ایک تو ایسی روایت جس میں ثقہ یعنی کوئی عادل اور ضابط راوی متفرد ہو، یعنی اکیلا ہو کسی طبقے میں، خواہ وہ تابعین کے طبقے میں ہو، صحابہ کے تابعین کے طبقے میں ہو۔ صحابی کے ہاں تو جانچ پڑتال نہیں ہے، تابعین، تابعین، پھر اتباع التباع، تو ان لوگوں کی جو فہرست ہے اور طبقات ہیں، ان طبقات کو اچھے سے سمجھیے۔ اس کے لیے طبقات ابن سعد وغیرہ کی کتابیں آپ مطالعہ کر سکتے ہیں، یہ بہت ضروری ہے۔ جب روات کے بارے میں ہم پڑھیں گے تو روات کے جو طبقات ہیں ان کے بارے میں لکھی گئی کتابوں کو بھی اچھے سے مطالعہ کرنا پڑے گا۔ تو اس کے بارے میں الگ انشاءاللہ ریکارڈنگ کرواؤں گا ویڈیوز۔ اب یہاں پہ بس اتنا جان لیجئے کہ یا تو ما تفرد به الثقہ یہ معاملہ ہوگا، یا ما تفرد به صدوق۔ صدوق کے بارے میں یہی ہے، یاد رکھیے کوئی راوی عادل ہے لیکن اس کا ضبط جو ہے، اس کی یادداشت جو ہے ذرا کمزور ہے، تو ہم کہیں گے یہ صدوق راوی ہے، یہ ضعیف نہیں ہے، یہ صدوق ہے۔ اور صدوق جب کوئی راوی ہوتا ہے تو ایسی روایت جو صدوق روایت کرے اس کو ہم حسن کہتے ہیں۔ تو ابھی حسن کے بارے میں بھی آپ کو معلوم ہو گیا۔ اب کیسے کریں گے تطبیقی عملیہ، انشاءاللہ میں آگے چلتے ہوئے بتاؤں گا۔ اب مردود کے بارے میں بات کرتے ہیں تو سب سے ہم نمبر 1 کے بارے میں بات کریں کہ ما تفرد به الضعیف فهو اما ضعیف یصلح للاعتبار۔ اگر کوئی روایت کرنے میں کوئی راوی متفرد ہو اور وہ ضعیف ہو، یعنی علماء اس کے بارے میں ضعیف لکھے ہوں، مثلا آپ کسی راوی کو آپ نے ابن ماجہ سے اٹھایا اور آپ اس کو تقریب التہذیب میں، آسانی کے ساتھ بتا رہا ہوں حالانکہ تو ایک بہت بڑا میدان ہے، آپ تقریب التہذیب میں یہ دیکھیں کہ اس کے بارے میں ضعیف کہا گیا ہے۔ تو ضعیف کہا گیا ہے تو اگر ہم شواہد اور متابعات تلاش کریں گے اور کچھ متابعات اور شواہد ہمیں مل گئے تو یہ جو روایت ہے یہ محتج بھی ہو جائے گی۔ لیکن جہاں تک ضعیف جدہ کی بات آتی ہے، کوئی راوی ایسا آپ نے اٹھایا ہے جس کے بارے میں علماء جرح و تعدیل نے کہا کہ ضعیف جدہ، تو لا یصلح للاعتبار، یعنی اس کو متابعات اور شواہد تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، یعنی اس کو احتجاج میں لائیں گے ہی نہیں، اس کو حجت قرار دیں گے ہی نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ما رواہ الضعیف مخالفا للثقہ وہ منکر ہے، یہ تو آپ جانتے ہیں، منکر کے بارے میں تو بات آپ کرتے ہی ہے۔ اور شاذ کے بارے میں ما رواہ الثقہ مخالفا من هو اوثق منه او الثقات، تو ثقات کی اگر کوئی مخالفت کرتا ہے، اگرچہ ثقہ ہو لیکن اس سے بہتر جو راوی ہیں اس کی اگر مخالفت کرے تو ایسی روایت بھی شاذ ہو جاتی ہے، جس سے احتجاج نہیں کرتے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ شروط صحت میں یہ ہے کہ حدیث نہ معلول ہو نہ شاذ ہو۔ اب ضم الائمۃ للغریبی وما یحمل علیہ ذلک، اس کے بارے میں نے آپ کو 2-3 مثالیں بھی دی تھیں، اور اس کو ہم اب آگے بڑھتے ہیں۔ رابعاً موضان وجود الافراد والغرائب، ہم ان احادیث کو کہاں تلاش کریں، غریب حدیث کو کہاں تلاش کریں۔ قال الحافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی فی النکت من موضان الاحادیث الافراد مسند ابی بکر البزار۔ مسند ابی بکر البزار کے اندر آپ اکثر غریب حدیث